اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ جانتا ہے کل سے مجمع اللہ کے دین کی محنت کی فکروں میں لگا ہوا ہے۔ کتنی رحمتوں کا نزول اور کتنی اللہ کی طرف سے تائیدیں، اس کا فیصلہ وہ تو سب غیب میں ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ شکر گزاری کے ساتھ کام ہونا چاہیے، بہت سمجھ کر نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی دل سے اللہ کا شکر گزار، ہم میں تو کوئی صلاحیت ہے نہیں، کوئی قابلیت ہے نہیں، نہ استعداد ہے نہ استحقاق ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں پر اور گندگیوں پر پردہ ڈال کے ہمیں چلا رہا ہے۔ اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے، ورنہ یہ ختم نبوت والی محنت، اس کے لیے جن صفات کی، جس علم کی، جن اخلاق کی ضرورت ہے، میرے دوستو ہم تو زیرو پر وہی چلا رہا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں وہ الاول والآخر، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ لگاتا بھی ہے، وہ نبھاتا بھی ہے، اپنے بندوں کو وہی نبھاتا ہے۔ اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے، کام کرنے والوں کی غلطیوں کو اللہ بہت جلدی معاف کرتا ہے۔ کام میں لگے ہیں 19-20 ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھولوں کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ دعوت کے درخت کا پہلا میوہ جو ہے مغفرت، پہلا میوہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ توبہ جو ہے وہ گناہ پر ہے اور استغفار جو ہے وہ نیکی پر ہے۔ نیکی پر آدمی استغفار کرے، شکر بھی کرے اور استغفار بھی کرے۔ صحابہ کرام کی خاص صفات قرآن نے جو بیان کی ہے، وہ میرا ساتھ قوم یستغفرون، سحر کے وقت وہ اللہ کے سامنے معافی مانگتے ہیں۔ بیات الصحابہ میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے سامنے اس طرح روتے تھے کہ جیسے پوری رات گناہ میں گزر گئی۔ یہ اثر ہے، کرے اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئے۔ اور ہمارا ہر ساتھی اپنے ضلع کے کام کے بارے میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھے کہ کام اس سے زیادہ اور سطح پر جا سکتا تھا، لیکن میری کمیوں کوتاہی کی وجہ سے کام اس سطح پر نہیں پہنچ سکا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی پوری دنیا میں کئی حالات آتے تو حضرت روتے اور یوں فرماتے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسروں پر ڈالنا تو بہت آسان ہے، اپنے اوپر لینا یہ اصل چیز ہے۔ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنؤ بلایا، کچھ بڑے بڑے لوگوں کو مولانا عبدالشکور صاحب نے جمع کیا، تو حضرت تو وقت پر پہنچ گئے ریلوے اسٹیشن پر، مگر مولانا عبدالشکور صاحب نے جو رہبر بھیجا تو رہبر نہیں پہنچا، بہت دیر سے پہنچا۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے تو مجمع بکھر چکا تھا۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے فرمایا تم اس طرح دعوت کا کام کرو، وقت کی پابندی تو تمہارے یہاں ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا حضرت بھول ہو گئی، بھول ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے جائیے کھانا کھا کر، اب کس سے بات کریں گے۔ حضرت چلے گئے۔ اس کے بعد وہ جو رہبر تھا اس کو احساس ہوا، جب وہاں عبدالشکور صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا 2-3 دن کے بعد، کہا حضرت بھول میری، میں دیر سے پہنچا تھا۔ وہاں عبدالشکور صاحب وہاں نظام الدین پہنچے اور کہا حضرت معاف کرنا، کام تو آپ ہی کریں۔ یہ چیز ہے، یہ جو کارگزاری میں کمی کوتاہی ہے وہ تو کمی کوتاہی تو رہنے والی ہے، لیکن دوسروں پر ڈالنا کہ ساتھی ساتھ نہیں دیتے،
یا وہ پورا ساتھی سست رہے، یہ تو بہت آسان ہے. لیکن اپنے آپ کو قصوروار سمجھ کر، اس لیے کہ حضرت مولانا فرمایا کرتے ہیں کہ کام نعمت بھی ہے اور امانت بھی. نعمت ہے اس میں شکر گزاری کرنی ہے، اور امانت ہے اس میں پوری امانت داری کے ساتھ اللہ نے جو 3 نعمتیں ہمیں دی ہیں، جان، مال و صلاحیت، پوری طاقت کے ساتھ اس پر لگانا ہے. اور پھر نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بہت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حشر میں ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی امت ہی نہیں ہوگا، لیکن وہ کامیاب ہیں. ہم محنت کے مکلف ہیں، لیکن محنت کیسی؟ سرسری محنت نہیں، محنت ایسی کہ اللہ کو رحم آ جائے. جیسے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا، نبی جی آپ تو شاید ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے. اللہ کو رحم آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نبی جی کہ آپ ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں اپنے آپ کو، اگر وہ ایمان نہ لائیں. یہ ایک محنت کی کیفیت ہے کہ اپنے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ. اور ٹارگیٹ ہمارا یہ نہیں ہے 15 جماعت یہ 17 ہو جائے، یہ ٹارگیٹ نہیں ہے. ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہماری ہر مسجد، جیسے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ ہر مسجد مسجد نبی کا نمونہ بنے، اور ہر بستی مدینہ منورہ کا نمونہ بنے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہم کو وہاں پہ پہنچنا ہے اور اللہ پہنچائے، اور اگر نہیں پہنچے تو ہماری نیتوں پر اللہ ہمیں اجر دے دے. اصل یہ ہے. لیکن کام کو یہ پوری عمر پر کرنا ہے. لیکن بعض طبقے، 2 طبقے جن پر باطل کی نظر ہے، ایک طبقہ جوانوں کا اور ایک طبقہ مستورات کا. حضرت مولانا فرمایا کرتے ہیں ابراہیم صاحب دعوت کرتا ہوں کہ باطل کی ناپاک معاشرے کو چسنے والے ہمارے 2 طبقے ہیں، ایک نوجوان اور ایک مستورات. اس لیے کہ اس کے سامنے ہے کہ باہر کا معاشرہ بگاڑنا ہو تو نوجوان کو بگاڑو، اور گھر کا معاشرہ بگاڑنا ہو تو عورتوں کو بگاڑو. یہ ہو رہا. وہ ہوائی جہاز کی رفتار سے تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، نئی نئی اسکیمیں، نئی نئی فیشنیں، پتہ نہیں کیا کیا، اور ہم چونٹی کی چال بھی نہ چلیں. اسی لیے مفتی زین العابدین صاحب کا مقولہ ہم نے سنا ہے کہ اپنے گھروں کی فکر کرو، گھروں کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر کی فکر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں وہ ہونے لگے کہ عیسائی اور یہودی کے گھروں میں ہوتے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اور مستورات اس میں بنیاد ہے. مستورات بنیاد ہے. مستورات کا دینی ذہن ہوگا تو وہ اپنے اولاد کو سنبھال لے گی، اپنی بچیوں کو سنبھال لے گی. اور مستورات کا اگر دینی ذہن نہیں ہے میرے دوستو، ہم اپنی اولاد کو دینی سطح پر باقی نہیں رکھ سکتے. وہ تو کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، نارمل حالات میں تو پتہ نہیں چلتا. وہ صوم و صلاۃ کی پابند ہوتی ہے، ذکر و تلاوت کی پابند ہوتی ہے. لیکن 2 موقع ایسے ہیں، ایک شادی کا موقع اور ایک غمی کا موقع. امانت داری سے بتاؤ کہ اس پر کس کا زور چلتا ہے. ہم ساتھی، دوسرے نہیں. دوسرے تو ہیں اشارے، لیکن ہمارے گھر کی شادی کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے گھر پر موت میت پر کیا آہو حاویلا ہوتا ہے؟ دین کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ کی بندی اللہ کے راستے میں جائے گی، اور اللہ کے راستے میں جا کر اللہ کے سامنے روئے گی. اس لیے کہ دعوت کے کام کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، بعض بنیادی چیزیں اللہ نے فطری طور پر عورت میں رکھی ہے. ایک تو ہمدردی اس میں رکھی ہے، اور ایک اس کے دل کو اللہ نے نرم بنایا ہے، اور ایک اس کے آنکھوں سے آنسو جلدی ٹپکتا ہے، نرم ہے. دوسری چیز، وہ جن چیز کو پکڑ لیتی ہے چھوڑتی نہیں ہے. ہمارے معاملات آگے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن اس کے معاملات آگے پیچھے نہیں. اسی بھی معاملات آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. اس لیے مستورات پر محنت کرنا. اور بنیادی کام میرے بھائیوں، گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم یہ بنیاد ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہم نے سنا کہ گھر میں بے دینی آنے کے جتنے سوراخ ہیں، ان تمام سوراخوں کے بند کرنے کا علاج گھر کی تعلیم ہے. گھر کی تعلیم معمولی چیز نہیں ہے. فضائل کی تعلیم اندر کے جذبات کو بدل دیتی ہے، پھر وہ جذبات اپنی بچیوں میں وہ لاتی ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کیا کرتے ہیں
ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا تھا، عید کا موقع آ گیا، اب وہ بچوں کے لیے کپڑے جوتے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو وہ بچے باہر نکلے تو محلے کے بچوں نے ان کو چڑھایا اور کہا دیکھو ہمارے ابا یہاں ہیں کہ جوتے بھی ہیں، صدری بھی ہے، ٹوپی بھی ہے اور کپڑے بھی ہیں، تمہارے ابا نہیں ہے تو تم میرے کچیلے ہو، تمہارے پیر ننگے ہیں۔ بچے ہوتے وہ روتے ہوئے گھر میں گئے، جب وہ رونے لگے تو ماں ہوتی ہے، ماں بھی رونے لگی، لیکن ماں اس محنت کو سمجھی ہوئی تھی، کہا بیٹو بیٹھو، یہ عید کل باسی ہو جائے گی، تمہارے ابا اللہ کے راستے میں گئے ہیں، اس کے بدلے میں دین آئے گا اور ہم دینی زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں وہ عید دے گا جو کبھی باسی نہیں ہوگی اور وہ کپڑے پہنائے گا جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ بچے باہر گئے، جب دوبارہ بچوں نے چڑھانا شروع کیا تو ان بچوں نے یہ باتیں بچوں کے سامنے دہرائی کہ تمہاری عید کل باسی ہو جائے گی، تمہارے جوتے کل ٹوٹ جائیں گے، تمہارے کپڑے 2 گھنٹے کے بعد میلے ہو جائیں گے، لیکن ہمارے ابا اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ یہ ہے دعوت کی محنت کی برکت کہ عورت اپنے بچوں کو سنبھال لیتی ہے، ان کا دینی ذہن بناتی ہے۔ اس وقت جوان بچیوں کا سنبھالنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ ماں کی نظر ہوتی ہے۔ ہم جوان بچیوں پر وہ نظر نہیں ڈال سکتے جو ماں ڈالتی ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ کیا جذبات اور کیا دعویٰ بنتا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے، نہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، نہ دھمکانا ہے، نہ مار پیٹ ہے، سوائے اس کے کہ ان کو اعمال میں جوڑا جائے، گھر کی تعلیم کو مضبوط کیا جائے، حلقے کی تعلیم کو مضبوط بنایا جائے، اور جو ہمارے بڑوں کی ترتیب ہے شرائط کے ساتھ سے روزہ 10 دن اور اسی طریقے چلہ، یہ شرائط کے ساتھ اس کام میں اللہ نے عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ عثمان صاحب نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے فجر کی نماز پڑھنے آیا تو اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر آیا، تو دوسرے ساتھی گھبرا گئے کہ اس وقت فجر میں چھوٹے بچے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو بچے بھی جاگتے ہیں، تو اس کے دوست نے پوچھا بھائی خیریت ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر فجر میں چھوٹے بچے کہ اصل میں اس کی ماں 3 دن لگا کر آئی ہے، اس کی ماں 3 دن لگا کر آئی ہے۔ یاد رکھنا ہمارا چلہ وہ اثر نہیں کرے گا جو اس خاتون کے 3 دن اثر کرے گا۔ عجیب و غریب اللہ نے اس میں صفات رکھی، اور اگر نہیں سنبھالا تو دنیا کا ماحول اس کو کھا جائے گا، دنیا کا ماحول اس کو کھا جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء۔ میرے بھائیوں، اپنے گھروں کو ہم نمونہ بنائیں، اپنے بچیوں کو ہم نمونہ بنائیں۔ ابھی شرعی پردہ ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں نہیں آیا، جو فرض ہے، شرعی پردہ فرض ہے، میرے اور آپ کے گھر میں وہ شرعی پردہ نہیں ہے۔ نہ ہم علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں، برقع آ گیا ہے، شرعی پردہ نہیں آیا۔ ہمارے گھر نمونہ بنے دوسروں کے لیے، اس کے لیے میرے دوست ایک محنت ہے۔ مستورات کے کام کے اعتبار سے جو کمی کوتاہی ہے مجھے معلوم ہے، میرے ضلع میں کیا ہے، میرے گھر میں کیا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں اور آپ کے ضلع میں اور محلے میں کیا ہے۔ اس لیے مستورات کے کام کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے، بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے، بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اور گھروں کی تعلیم کو خوش شرکت کرتے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ محنت جو ہے جذبات کو بھی بدلتی ہے اور یقین کو بھی بدلتی ہے اور ماحول کو بھی بدلتی ہے۔ عجیب و غریب اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت نصیب فرمائے اور مستورات کے کام کی صحیح معنوں میں اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے۔ بیان میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلی چیز مدینہ منورہ میں یہی اسلامی معاشرت، حیا اور سادگی، یہ 2 چیزیں شروع فرمائی، جس کو بدلنے کی بھی کوششیں ہوئی۔ میرے دوستوں ابھی عزائم بھی کرتے ہیں، عزائم اپنی ذات کے اعتبار سے بلند کریں۔ کل مصعب نے سنائی تھی کہ ہر ایک کو ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ ہمارے پاس ساتھی، میں اور آپ جب عزائم کرتے بیٹھتے ہیں نا تو بہت سے ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا بھائی اتنے کرو، تو کیا کہتا ہے ذرا قابو مرو قابو۔ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ ہم تو بلند سے بلند کریں گے، اور بہت سے کہتے ہیں عزائم کم کر دیں،
کہ زیادہ ہوں گے تو نکل لیں گے. نہیں میرے دوست، نہیں. عزائم بلند سے بلند کریں گے. جتنے عزائم بلند ہوں گے اتنی دعائیں مضبوط ہوگی، اور اتنی محنت مضبوط ہوگی، اور اتنی قربانی مضبوط ہوگی، اور جو مشورہ قریب آئے گا اندر میں بے چینی بڑھے گی. تو اس کے علاوہ آخری بات میرے بھائیوں، جو امور ہے عزائم کے ایک ایک امر کو لے کر، جیسے اپنی چھوٹی بچی کی نکاح کا مسئلہ ہے، منگنی کا مسئلہ ہے، چھوٹے بچے کا کوئی مسئلہ ہے، ہم اللہ سے ایک ایک بچی اور ایک ایک بچے کا نام لے کے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ اسی طریقے جو عزائم ہے ہمارے تمام ساتھی تہجد میں ایک ایک امر کو لے کر مانگے. ہمارے مولانا غلام رسول اللہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی کے محتوین سے اور دیوبند کے بھی محتوین تھے، جب ہمارے یہاں ایک محنت چلی ہماری برادری کے اعتبار سے، تو وہ یوں کہتے تھے میں ایک ایک چیز لے کر اللہ کے سامنے گھنٹوں روتا ہوں کہ اللہ ہم غریبوں نے یہ سوچا ہے تو کر دے، ہم غریبوں نے یہ سوچا ہے تو کر دے. آج تک کس نے کیا بھائی؟ ہوتی بولو نہیں آتا. آئندہ کون کرے گا؟ اردو بھری بولو، کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ جملہ خدا کو بہت پسند ہے کہ میرے کمزور بندے نظر ان پر ہے. باپ پر بیٹے کی نظر ہوتی ہے، باپ بیٹے کو ضائع کر دیتا ہے، آڑے وقت میں سنبھال لیتا ہے. وہ تو الحمد الراحمین ہے. اس کے عزائم کے لیے بیٹھے اور بلند سے بلند عزائم کریں، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور اپنی قربانی اور محنت کو بھی بڑھائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب کرنا. عزائم کے لیے بیٹھے مستورات کی جماعتوں کے نکلنے کا آدھار کہاں پر ہے؟ ہمارے ذمہ دار نے اپنی ذات سے اپنی مستورات کو سمجھا کر لے کر نکلیں گے تو مسجد وال جماعت کے ساتھ ہی اپنے ساتھ اپنی مستورات کو تیار کر کے نکلیں گے. اور ایک بات قابو میں آئے گی. یہ جو مستورات کی جماعت نہ نکلنے کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ساتھی خود اپنی ذات سے تیار نہیں، خود اپنے آپ کو تیار کرنے نکلے، اور پھر اپنی مسجد وال جماعت کے ایک ساتھی کو تیار کرے کہ بھائی ہمیں اپنی مستورات کو لے کر نکلنا ہے، اور پھر محلے کی مستورات کو تیار کرنا ہے. تو پھر میرے دوستوں یہ چیز قابو میں آئے گی. ہاں، اس لیے میرے دوستوں ہم اور آپ خود اس میں ہے ہمارے لیے مشکل مسئلہ، لیکن میرے بھائیوں یہ ایک ضروری چیز ہے. عورتوں کے بارے میں فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو آپ نے کارگزاریں سنی، ان کارگزاری میں سب سے زیادہ کمزور محنت مستورات میں ہے. ان کی جماعتیں نکلنے میں بھی کمزوری اور تمام، اور گھروں کے تعلیم کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ذات سے فکر کر کے اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں اس تعلیم کے عمل کو زندہ کرنا ہے، اور ایک ایک گھر میں زندہ کرنا ہے. ابھی بھی ہمارے یہاں گھروں کی تعلیم زندہ نہیں ہے، ہمارے اپنے ساتھیوں کے گھروں کی تعلیم زندہ نہیں ہے. یہ جو گھروں کی تعلیم کا مسئلہ چل رہا ہے سے چل رہا ہے. کسی ضلع میں تو گھروں میں، کسی ضلع میں 3,000 گھروں میں، کسی ضلع میں 500 لوگ. کئی سالوں سے یہی ترتیب چل رہی ہے. بڑھتا ہے تو کتنے 5 گھر، سال بھر میں 100 گھر. یہ میرے دوست ہمارے یہ ہماری جو ہے بہت کمزور ہماری ترتیب ہے. ہر گھر میں تعلیم زندہ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، دل پر لینے کی ضرورت ہے، اور جیسے خارجات میں کہا راتوں کو خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے. اور اس کو اپنے ہفتہ وار اجتماع کی، اپنے ہفتہ وار طریقوں میں بھی جہاں ہم تشکیلیں کرتے ہیں وہاں اپنے بیٹھنے والے مجمع کا ذہن بنا کر ان سے ارادے کروائیں کہ ہم آج سے اپنے گھر تعلیم شروع کریں گے اور اپنے گھر کی تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ میرے دوستوں فکر میں لے کر اسے اپنی آپس کی نجی گھروں میں بھی اس کو اتنا لاگو بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ گھر گھر میں تعلیم زندہ ہو، اور گھر گھر سے اللہ کے نام نکلنے کا نظام زندہ ہو. اس کی وجہ اور اسی سے معاشرہ گھر کا بنے گا، گھر کا معاشرہ اسی سے بنے گا میرے بھائی. اور گھر کے معاشرے میں
اگر دین ہوگا تو ہمارے بچوں میں دینداری آئے گی. ہمارے گھر کے معاشرے کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے اور ہمارے گھروں کو نمونہ بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائی. اب ہم اپنے گھروں میں ذرا اپنے بچوں پر بھی نگاہ ڈالیں. چھوٹے بچوں کا کیا لباس کون سا ہے؟ چھوٹے بچوں کا لباس سنت کے خلاف ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ماں کی ذہن میں، اس کی ماں کے مزاج میں سنت نہیں ہے. سنت کے خلاف لباس پہنانے کی وجہ یہ ہے اس کے اندر سنت یہ نہیں ہے. اور ہمارے گھر میں سنت کے خلاف کیوں آیا ہے کہ ہمارے اندر بھی فکر نہیں ہے. کسی کے گھر میں جا کر اس گھر کا ماحول معاشرے کو سمجھنا ہو، ان کے چھوٹے بچوں کو دیکھ لو. چھوٹے بچوں میں سنت ہے، سنت زندگی لباس ہے، تو سمجھو کہ اس کے ماں باپ کا گھر سنت والا ہے. ورنہ چاہے کتنے لمبے لمبے جبے پہن لو، اس سے میرے دوست کو کام نہیں چلتا. اصل تو اندر کا معاملہ ہے. بچے کو کیوں سنت کے خلاف لباس پہنا ہے؟ کہیں سے بھی آئے ساڑی بھی نہیں پہناتے لڑکیوں کو، اس لیے کہ ساڑی کی نفرت دل میں ہے. اور یہ ہے کہ یہ تو گھروں کا ہے، انہیں پہ پہناتے ہو. لیکن میں تو ماسی میں کاکا میں جانتی انگلینڈ جاتی اور میرے دوست کو سنت کے خلاف یہ تمام چیزیں لباس اپنے بچوں کو پہنا دے کے دیواتے ہیں. تمام چیزیں میرے دوست ہمارے اندر کی خرابی ہے. ہمارے اندر کے بارے میں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ خدا سے گزارش یہ ہے کہ مصنوعات کے بارے میں بہت ہی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے محلوں سے محلوں میں گھر میں اس محنت کو زندہ کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے.